کچھ دیر بعد ابیہا چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا کر ٹرے میں رکھ کے میڈم کے سامنے رکھنے لگی تو میڈم پکوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں اور پھر پکوڑوں کے ساتھ چائے سے بھی بھرپور انصاف کیا تو ان کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واہ لڑکی، دل خوش کر دیا تو نے، بہت سواد ہے تیرے ہاتھوں میں۔ اب تک تو بے ذائقہ چائے پی پی کر منہ کا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا تھا، لیکن اب آج تو مزہ ہی آ گیا۔ میڈم کی تعریف کرنے پر ابیہا مسکرا کر صفائی کرنے لگی۔ رات کو جب ابیہا نے کھانا بنایا تو میڈم کے ساتھ ساتھ سبھی نے ابیہا کی تعریف کی۔ سب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ ابیہا کو ادھر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ سبھی کو ابیہا پسند آنے لگی تھی۔ سبھی کے دل میں ابیہا اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کبھی میڈم کے سر کی مساج کرتی تو کبھی ان کے پیر دباتی۔ بہت خدمت کرتی تھی وہ میڈم کی۔ اب تو میڈم کو بھی ابیہا اپنی بیٹی جیسی لگنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا جب فرمان اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ آج اسے خود کو گھر اور اپنے کمرے تک محدود کیے 10واں دن تھا۔ سارا دن وہ بس ابیہا کی یادوں کی نظر کر دیتا۔ سکون تھا کہ اس سے ناراض ہو کر کہیں چھپ گیا تھا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی اب اس کی زندگی میں، نہ ٹھیک سے کھانے کا ہوش، نہ خود کی پرواہ۔ 10 دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کھانے کے نام پر بس دن میں تھوڑا سا کھا لیتا، مزید کھایا ہی نہیں جاتا تھا اس سے۔ مزید ایک دن بھی اگر وہ اس حال میں رہتا تو یقیناً مکمل پاگل ہو جاتا۔ اس کا دل بند ہو جاتا جب ارسلان، جو کافی دنوں سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر وہ سوئچ آف ملتا تھا، تو آج وہ فرمان کے گھر اس کی خیر خیریت پوچھنے آ گیا تھا۔ فرمان کا حال دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ یہ وہ ملک فرمان تو نہیں تھا جس سے وہ واقف تھا، جس سے پولیس والے ڈرتے تھے۔ یہ تو کوئی مجنوں عاشق معلوم ہوتا تھا جسے عشق میں ناکامی ملی ہو۔ فرمان یار، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتا تو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ یار مجھ سے بھی چھپائے گا تو؟ ارسلان، جو ایک پل کے لیے شاکڈ ہو گیا تھا، واپس حواسوں میں لوٹتے ہوئے فرمان کے قریب گیا اور پھر بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے فرمان سے وجہ دریافت کی تو فرمان، جو نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا، چونک کر ارسلان کو دیکھنے لگا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر ارسلان کو اپنے گلے لگا کر چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فرمان کے اس طرح رونے پر ارسلان پریشانی سے اسے سنبھالنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر فرمان کو کیا ہوا ہے، کیوں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ فرمان کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے یار؟ دیکھ، اب مجھے شدید پریشانی ہو رہی ہے، بات تو بتا یار۔ ارسلان نے فرمان کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور پھر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو فرمان ہچکیاں لیتے ہوئے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ وہ اب مکمل کانپ رہا تھا۔ ارسلان کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی۔ یار میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے، محبت ختم ہو گئی ہے میری، لیکن نہیں یار، مر رہا ہوں میں اندر سے، اندر ہی اندر وہ ختم کر رہی ہے مجھے۔ کون یار؟ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ کچھ بتا تو، کس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو؟ فرمان کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ ارسلان کو بے حد حیران کر گئے تھے۔ وہ اس سے اصل بات پوچھنے لگا۔ ابیہا کے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ بہت کوشش کی اسے بھولنے کی، مگر یہ ناممکن ہے ارسلان، نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میرے مرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے، ورنہ یوں ہی ابیہا کی محبت مجھے ختم کر دے گی۔ کیسی باتیں کر رہا ہے یار؟ تو شادی کر لے ابیہا سے، تو ملک فرمان ہے، تیرے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں؟ ارسلان نے اپنی طرف سے فرمان کو مشورہ دیا، مگر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ بولتے ہوئے پھر سے رونے لگا اور ساتھ ہی روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی ہے ارسلان، میرے کانوں میں اس کی آواز گھومتی ہے، اس کا لمس مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوا کرتا ہوں۔ وہ خوابوں میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہو رہی۔ جب سے وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے یار، تب سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ میرے اندر ٹوٹ رہا ہو، اس کی کرچیاں اندر سے مجھے لہولہان کر رہی ہوں۔ مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی یار، تو کچھ کرنا، کچھ تو کر جس سے مجھے وہ مل جائے۔ میں مر جاؤں گا یار، پلیز مجھے ابیہا دے دے، مجھے میرا سکون، میری محبت لوٹا دے۔ فرمان کا یوں رو رو کر ارسلان سے اپنی محبت کی بھیک مانگنا ارسلان کو غصہ دلا گیا اور اس غصے کا اظہار اس نے فرمان سے کر بھی دیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے فرمان؟ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہا ہے؟ ذرا دیکھ خود کی حالت۔ یہ وہ ملک فرمان کہیں سے بھی نہیں ہے جس کی پرسنالٹی پر یہ دنیا رشک کرتی تھی، جو مثال تھا دنیا کے لیے۔ کیا سے کیا بن گیا ہے تو؟
रुक, तू अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ, अभी तुझे सुकून पहुँचाता हूँ, तू चल मेरे साथ फ़ौरन। अरसलान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि फरमान को इस वक्त एक अदद लड़की की ज़रूरत है जिससे वो खुद को सुकून पहुँचा सके। तभी वो फरमान की वार्डरोब से कपड़े निकाल के उसे पकड़ा कर ज़बरदस्ती बाथरूम में घुस चुका था। साथ ही उसे 15 मिनट बाद आने का बोलता वो वहीं बैठ गया था। अबिहा को आज इस जगह रहते हुए 10वां दिन था। जब एक बहुत अमीर और याश आदमी इस जगह आया, वो हमेशा इधर ही अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने आता था। तभी आज भी यहीं मौजूद था। समीना बाई का क्या वही पुराना माल दिखाई जा रही हैं? कुछ नया दिखा, कोई कमसिन सी नाजुक सी कली जिसे देखकर दिल ही खुश हो जाए। इससे पहले मैडम कोई जवाब देती, अबिहा चाय और दीगर लवाज़मात लिए कमरे में दाखिल हुई तो अचानक उस शख्स की नज़र अबिहा पे पड़ी और वापस पलटनी भूल ही गई। वो आंखें फाड़े बस अबिहा को ही देखे जा रहा था। जब अचानक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने एक बार फिर अबिहा को सर से पांव तक गलीज नज़रों से देखा और फिर बेहद जज्बाती होते हुए बोला, क्या समीना बाई, अनमोल हीरे को तो तुमने छुपा के रखा हुआ है जिसे देखकर ही इंसान के सोए हुए जज्बात भी भड़क उठे। इसके लिए तो मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस तू ये मुझे दे दे। बोल समीना बाई, कितने पैसे चाहिए? तुम बस रकम बता बस। वो शख्स अपने सीने पे हाथ फेरते हुए मुसलसल अबिहा को घूरते मैडम से रकम पूछने लगा तो मैडम ने अबिहा को देखा और जाने का इशारा किया। मैडम का इशारा मिलते ही अबिहा फ़ौरन भाग गई। देख सेठ, ये लड़की ऐसे काम नहीं करती तो कोई और देख ले और मज़े कर, ये तुझे नहीं मिल सकती। अबिहा के वहाँ से जाते ही मैडम ने उस शख्स से कहा, जबकि वो इस बात पर मकरूह हंसी हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ समीना बाई, अगर ये लड़की ऐसे काम नहीं करती तो मेरे लिए ही बेहतर है, इसको पहली दफ़ा हासिल मैं ही करूँगा। तो ऐसा करके एक मर्तबा दे दे मुझे, फिर ना करे काम मेरी बला से। सेठ बोला ना, ये लड़की वैसी नहीं है। इस लड़के शख्स की हट दर्मी पर मैडम गुस्से से चीख पड़ी, मगर उस शख्स की मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई थी। क्या यार समीना बाई, इतना भाव क्यों खा रही है? ये पकड़ 7 लाख का चेक, अब जा रहा हूँ मैं उस लड़की के पास। कब से तड़पाई जा रही है तू? उस शख्स ने अपनी जेब से चेक बुक निकाल कर चेक काटा और समीना बाई के हाथ पे रख के उठ खड़ा हुआ तो मैडम भी फ़ौरन खड़ी हुई और उस चेक को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वही टुकड़े उस शख्स के मुंह पे मारे। समझ नहीं आ रही तुझे मेरी बात? चल निकल यहाँ से। तूने मेरी बेइज्जती की साली बाजारू औरत, छोड़ूंगा नहीं तुझे और ना तेरी उस कुछ लगती को। मैडम के गुस्सा करने पर वो शख्स भी चीखते हुए धमकी देने के बाद वहाँ से चला गया तो मैडम भी अबिहा के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब रास्ते में उन्हें एक लड़की ने बताया कि कोई बहुत अमीर लोग पहली बार इधर आए हैं तो मैडम ने उसे इशारा किया कि वो उन्हें बिठाए और बहुत तेज़ी से अबिहा के कमरे में घुस गई। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई तो उनकी सोच के मुताबिक अबिहा ज़मीन पर बैठी रो ही रही थी। क्या हुआ मैडम, कुछ चाहिए आपको? मुझे बुलवा लेती, खुद क्यों तकलीफ़ की? अचानक अपने कमरे में मैडम को पाकर अबिहा बौखला कर खड़ी होते हुए उनसे सवाल कर गई, जबकि मैडम शफकत से उसके चेहरे को देखे जा रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, और तुम भी मत डरो, मैंने उस शख्स को निकाल दिया है यहाँ से। जैसे ही मैडम ने अबिहा के सर पे हाथ रख के उसे बेटे कहा, वैसे ही अबिहा लपक कर उनके सीने से लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो मैडम उसकी कमर से हिलाते हुए उसे चुप करवाने की सही करती रही। कुछ ही देर बाद अबिहा मैडम से अलग हुई और हिचकियाँ लेते हुए उन्हें शर्मिंदगी से देखने लगी। बेटे शर्मिंदा मत हो, अपनी माँ की तरह समझो मुझे, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी। एक काम क्या करो, अब से तुम के नकाब करके फिर करो, यहाँ इधर भूखे भेड़िए आते रहते हैं बेटे, जो कि सिर्फ लड़की पर ही टूट पड़ते हैं। अगर वो लड़की खूबसूरत हो तो उनकी दरिंदगी मज़ीद भर जाती है, इसलिए अपनी हिफाजत का इंतज़ाम तुम खुद करो। अब मैं चलती हूँ, बाहर कोई बहुत अमीर लोग आए हैं, लेकिन तुम नकाब करना मत भूलना अब से। मैडम अमीहा के कंधे पे हाथ रख कर उसे समझाने के बाद एक बार फिर से सर पे प्यार करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अमीहा उनकी बातों पर गौर करती अपने आंसुओं को साफ करती बाथरूम में मुंह धोने चली गई। अगले 1 घंटे बाद अरसलान फरमान को समीना बाई की हवेली में ले आया, जो उसी नाम से मशहूर थी। तो इस बात का इल्म अरसलान को भी था कि वो खुद भी आता ही था यहाँ डांस वगैरह देखने, मगर जैसे ही फरमान ने अंदर दाखिल होकर गौर किया तो उसे अरसलान पे गुस्सा आने लगा। ये किस जगह लेके आया है तू मुझे? तू जानता है मुझे इस कदर नफ़रत है इन चीज़ों से, फिर भी
ابھی نکل یہاں سے. یار چلے جائیں گے تو کچھ دیر بیٹھ تو صحیح پلیز، صرف کچھ دیر بیٹھ جا میرے لیے. ارسلان نے وہاں صوفوں پہ بیٹھ کر فرمان کو بھی زبردستی بٹھا لیا، جبکہ فرمان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اور پیشانی پر بل ڈالے وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف تھا. ارے سمینہ بھائی، آداب، کیسے مزاج ہیں؟ یار سمینہ بھائی، آج تو کچھ ایسا ڈانس دکھاؤ کہ میرے دوست کا موڈ فریش ہو جائے. ابھی ان دونوں کو بیٹھے 5 ہی منٹ ہوئے تھے جب میڈم وہاں داخل ہوئی تو ارسلان ان سے فرمائش کرنے لگا. جی ضرور سیٹھ، ابھی کچھ دیر میں ہی محفل سجنے والی ہے، آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں کھانے پینے کو کچھ پیش کرتی ہوں. میڈم اپنے حال احوال بتا کر مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی. فرمان کا موڈ سمینہ بائی کے اداؤں سے کی گئی بات پر اور زیادہ بگڑ گیا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ارسلان کے منہ پہ ایک مکہ مار کے وہاں سے چلتا بنتا. ابھی آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹاول سے اپنا منہ خشک کرتی باتھ روم سے باہر آ رہی تھی جب دوبارہ سے میڈم اس کے کمرے میں داخل ہوئی. بیٹے کچھ خاص مہمان آئے ہیں، انہیں جا کر کچھ ڈرنکس دے دو، باقی لڑکیاں رقص کی تیاریاں کر رہی ہیں ورنہ تمہیں نہ بولتی. میڈم نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ابیہ کو تھمائی تو ابیہ نے بھی مسکرا کر اسے پکڑ لیا اور پھر اپنے بیڈ پلنگ پر رکھ کر چہرے کا نقاب کرنے لگی، جبکہ میڈم اس کو نقاب کرتے دیکھ کر ہمیشہ خوش رہو بول کر واپس پلٹ گئی. اچھے سے اپنا چہرہ کور کر کے ابیہ ٹرے اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکل پڑی. اب صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی. یوں ہی نظر جھکایا ابیہ نے ٹرے سے وہاں صوفوں کے سامنے موجود چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھی اور پھر گلاس اٹھا کر ارسلان کے بعد فرمان کو پکڑایا. جبکہ فرمان کو گلاس تھماتے ہوئے اس کا ہاتھ فرمان کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی. اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شخص کون ہے، بس تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی. وہیں فرمان ابیہ کے چھونے سے پر بھی اسے پہچان گیا تھا، بقول اس کے اسے ابیہ کا لمس اپنے جسم پر محسوس ہوتا تھا. پھر بھلا وہ کیسے نہ پہچان پاتا؟ تبھی وہ بغیر ارسلان کے کچھ کہے دل میں خود کو یقین دلاتا کہ یہ اس کی ابیہ ہی ہے. وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. یار کہاں جا رہا ہے تو؟ ابھی تو محفل گرم ہوئی ہے، فرمان کو اٹھتے دیکھ کر ارسلان نے کہا، مگر فرمان سب کو اگنور کرتا بس ابیہ کے پیچھے جانے لگا. ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلا تھا تو اسے اب سامنے سے آتی ابیہ جاتی ہوئی دکھائی دی. وہ تیزی سے قدم بڑھانے لگا. جب اس کا اور ابیہ کے درمیان حائل فاصلہ بہت کم رہ گیا تو اس نے ابیہ کو پکارا. پیچھے سے اپنا نام سن کر ابیہ فوراً پلٹی، مگر اپنے سامنے فرمان کا موجود دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے خود کو نارمل کرنے لگی. کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ خود کو کمپوز کرتے ابیہ نے خود اعتمادی سے الٹا فرمان سے سوال کیا تو وہ کچھ حیران ہوا تھا. سوری، وہ مجھے لگا آپ ابیہ ہیں. غور سے ابیہ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فرمان نے کچھ شرمندگی کا مظاہرہ کیا، مگر وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا جو اس کی محبت کی وجہ بنی تھی. انہیں ہی دیکھ کر تو ملک فرمان اپنا دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ ابیہ کی آنکھیں ہیزل براؤن کلر کی لمبی اور موٹی تھی، ساتھ ہی ان پر گھنی لمبی پلکوں کا سایہ تھا. فرمان کو ابیہ کی چہرے پر سب سے حسین اس کی آنکھیں ہی لگتی تھی. فرمان کے سوری بولنے پر ابیہ بغیر کوئی جواب دیے نظر چراتی ہوئی واپس پلٹی تھی. جب فرمان نے ہاتھ بڑھا کر ابیہ کے دوپٹے کا کونا تھاما اور کھینچ لیا تو ابیہ جسے نقاب کرنا آتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. شادل کو بہت چڑ تھی تو وہ ابیہ کو منع کرتا تھا نقاب کرنے سے. اسی وجہ سے ابیہ نے اب نقاب اپنی طرف سے بہت بہتر کیا تھا، لیکن وہ ڈھیلا تھا. تبھی ایک بار سے کھینچنے پر اتر گیا اور ابیہ کا چہرہ واضح ہو گیا. نقاب اترنے کی دیر تھی. فرمان اگلے ہی پل 2 قدم اٹھا کر ابیہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا. ابیہ تم یہاں کیسے؟ صدمے کے مارے فرمان کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہیں دوسری طرف فرمان کا پوچھا گیا سوال ابیہ کو تو مانگنو آگ ہی لگا گیا. بکواس بند کرو اپنی اور دور رہو مجھ سے. میری اس حالت کی ذمہ دار تم اور صرف تم ہو. ابھی بھی سکون نہیں ملا تمہیں جو پھر سے مجھے برباد کرنے آ گئے ہو؟ اگر اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے تم میں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی شکل مت دکھانا مجھے اپنی. ابیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمان سے کہا اور پھر تیزی سے فرمان کی سائڈ سے گزر کر بھاگ گئی. جبکہ فرمان کچھ دیر وہیں شوق سا کھڑا رہنے کے بعد غصے سے واپس میڈم کے پاس کمرے میں داخل ہوا. یہ لڑکی جو ابھی ڈرنکس لے کے آئی تھی
وہ کہاں سے ملی تمہیں؟ سیٹھ آپ ہو کون؟ فرمان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میڈم نے اس سے سوال کیا تو فرمان کا غصہ مزید پروان چڑھنے لگا۔ ابیہا کا ہونے والا شوہر ہوں میں۔ کیا؟ فرمان کا جواب میڈم کو حیران ہی تو کر گیا تھا۔ تم بولو کہ ابیہا کو آزاد کرنے کا معاوضہ کیا ہے؟ مجھے وہ چاہیے، ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اسے۔ ایک بار کھو چکا ہوں، اب اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ تم جتنی رقم کہو گی اسے بڑھ کے دوں گا تمہیں، مجھے بس ابیہا دے دو۔ فرمان کی آنکھوں میں ابیہا کے لیے محبت کا بہتا دریا اور کھرے جذبات میڈم کو بھی صاف دکھائی دیے، جو انہیں ابیہا کے متعلق بہتر فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کرنے لگے، لیکن وہ بھی فی الحال کوئی پختہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ آخر بیٹی سمجھا اور مانا تھا انہوں نے ابیہا کو، تو پھر بھلا ایسے کیسے تفتیش کیے بنا فرمان کے ساتھ بھیج دیتی؟ رکو سیٹھ، کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے پہلے ابیہا سے پوچھ لینے دو، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گی میں، میڈم فرمان سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر ابیہا کے پاس چلی آئی تو جواب میں وہ رو ہی رہی تھی۔ میڈم نے ابیہا کے قریب جا کر پہلے تو اسے سینے سے لگائے چپ کروایا اور پھر اسے فرمان کی گئی بات تفصیل سے بتائی، جبکہ یہ بات سنتے ہی ابیہا فوراً میم سے الگ ہوئی اور پھر غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ دشمن ہے وہ میرا میڈم، اسی کی وجہ سے آج میں اس حال میں موجود ہوں۔ آپ سمجھے مجھے میڈم، میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں اس سے۔ ابیہا غصے سے چیخی تو میڈم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹے سمجھو تو، تم میری بات کو، وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے بیٹے، مان لو میری بات، چلی جاؤ اس کے ساتھ، شادی کرے گا وہ تم سے۔ میڈم اس کی کفارہ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ میری بی جان واپس آ جائیں گی؟ نہیں نا، اگر کہیں نہیں جاؤں گی میں یہیں پڑی رہوں گی آپ کی وفادار بن کر پوری عمر۔ ابیہا نے ضدی انداز میں کہا تو میڈم اچھی خاصی چڑ گئی تھی۔ بیٹے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ آج ایک سیٹ تمہیں مانگ رہا تھا، کل کوئی اور کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ میں بھی کب تک تمہاری حفاظت کر سکوں گی؟ زندگی کا بھروسہ ہے، میرا کیا پتہ کل ہی موت آ جائے۔ خدا نے صرف تمہیں موقع دیا ہے خود کی زندگی سنوارنے کا، ورنہ ہر لڑکی کی قسمت میں اس کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ طوائف بن کر پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ وہ گھٹیا سیٹ تمہیں حاصل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اب اس کے اس کی مردانگی پر چوٹ ہو گئی ہے تو وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کبھی بھی تم نے دل سے میری عزت کی ہے تو میری بات مان لو، میری بات، چلی جاؤ فرمان کے ساتھ۔ یہ ایک ماں کا اپنی بیٹی کے لیے لیا گیا فیصلہ ہے جو یقیناً تم مانو گی۔ میڈم کے سمجھانے کا ابیہا پر اثر بھی ہوا اور ویسے بھی وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتے ہوئے آنسو بہاتی سر کو ہاں میں جنبش دے گئی تو میڈم اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گئی۔ میڈم دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو فرمان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میڈم کو دیکھتے ہی وہ لپک کر ان تک آیا اور پھر جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سیٹ ابیہا مان گئی ہے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے۔ فرمان کی نظروں کو پڑھ کر میڈم نے اسے جواب دیا تو اچانک مسکراہٹ فرمان کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ بتاؤ تاکہ ہم فوراً جائیں یہاں سے۔ سیٹ ہر طوائف میری صرف پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی، جذبات، احساسات ان میں بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر دنیا کی نفرت اور درندگی کے سامنے دب جاتے ضرور ہیں مگر ختم نہیں ہوتے۔ ابیہا کو بیٹی مانا ہے میں نے، بیٹی، اور کون سی ماں اپنی بیٹی کی آزادی اور اس کے روشن مستقبل کی قیمت وصول کرے گی؟ اگر کچھ دینا ہی ہے تو ایک وعدہ دو سیٹ کہ تم ابیہا کو زمانے بھر کی خوشیاں دو گے، کبھی رونے نہیں دو گے اسے۔ میں نے جو درد اور تکلیف اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو گے۔ بس یہ کر دو سیٹ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرمان کے سوال پر میڈم نے جو جواب دیا وہ فرمان کو کچھ شرمندہ سا کر گیا تھا۔ کس طرح وہ میڈم کو تم کہہ کر روڈ بات کر رہا تھا جبکہ انہوں نے ابیہا کو اس ماحول میں بھی اپنی بیٹی سمجھ کے رکھا ہوا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابیہا کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر محبت اور عزت دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ ابیہا کو باہر لے آئیں۔ فرمان نے اب کی دفعہ لہجے کو نرم بناتے ہوئے اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر کب سے خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے اور اسلان کے قریب چلا گیا۔ تیری گاڑی لے جا رہا ہوں میں، امجد کے ہاتھوں واپس بھیج دوں گا کچھ دیر تک، فرمان نے دو ٹوک انداز میں اسلان سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب
جبکہ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب اسے ابیحا میم کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی۔ میڈم نے کچھ کہتے ہوئے جسے فرمان سننے سے قاصر تھا، ابیحا کے پیشانی ایک بار پھر سے چومی اور پھر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ابیحا بھی اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو فرمان نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ میڈم کو دیکھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رستے میں دونوں ہی مکمل خاموش تھے، ایک نظر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی جبکہ دوسرا مرر سے ابیحا کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جب اچانک نہ جانے ابیحا کو کیا سوچی کہ بیچ رستے میں ہی فرمان کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے ابیحا؟ فرمان جو محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اب حیرانگی اور پریشانی سے گویا ہوا۔ نہیں ابیحا جو نظر جھکائے بیٹھی تھی اب خونخوار نظروں سے فرمان کو گھورنے لگی۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ میں نے کہا گاڑی روکو ابھی۔ اب کی دفعہ ابیحا غصے سے چیخی تو فرمان کو گاڑی روکنی ہی پڑی۔ جبکہ گاڑی رکنے کی ہی دیر تھی ابیحا فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ویران سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ تو فرمان کا بھلا کیا کام تھا گاڑی میں؟ وہ بھی تیزی سے باہر نکل کر ابیحا کے پیچھے چلنے لگا۔ ابیحا یار کیا ہو گیا؟ یوں پیدل کیوں چلنے لگی ہوں یار؟ اب تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، بالکل خاموش بیٹھا تھا یار، بتاؤ تو بات کیا ہو گئی؟ کچھ تو بولو۔ کچھ دیر تک جب ابیحا نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے قدم نہ روکے تو فرمان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا اور پھر رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پھر سے پوچھا، چھوڑو مجھے، چاہتے کیا ہو آخر تم؟ ہاں وہاں سے نکل گئی میں جہاں تکلیف تھی تمہیں، بس اب تمہارا میرا راستہ الگ ہے، چلے جاؤ اب یہاں سے، چھوڑ دو میری جان ہمیشہ کے لیے۔ ابیحا نے فوراً غصے سے اپنا بازو ایک جھٹکے کے ساتھ فرمان کی گرفت سے نکالا اور پھر اسے دھکا دیا۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بار کہ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہاری موجودگی زہر لگتی ہے مجھے۔ دشمنی کیا ہے آخر تمہاری مجھ سے؟ میری زندگی برباد کر کے بھی سکون نہیں ملا تمہیں، اب کیا لینے آئے ہو؟ ابیحا غصے سے مسلسل نان سٹاپ بولے جا رہی تھی جب اچانک فرمان گھٹنوں کے بل سڑک پہ بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑ کر ابیحا کو دیکھنے لگا۔ معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے چکر میں میں تمہیں یعنی اپنی محبت کو رسوا کر دیا، پلیز یار ایک دفعہ معاف کر دو، پلیز ابیحا۔ شرمندگی اور پچھتاوا فرمان کے ہر انداز سے عیاں تھا، لیکن ابیحا کو یہ بھی فرمان کا ایک ڈرامہ لگا۔ کس چیز کی معافی چاہیے تمہیں ملک فرمان؟ بولو، میری بی جان کے قتل کی، میرے کردار اور مجھے ان سب کی نظروں میں گرانے کی، مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرنے کی، یا مجھے خود کی ذات سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کرنے کی۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے ملک فرمان، گناہوں کی نہیں، اور تم نے گناہ کیا ہے، گناہ جس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے تم سے یا تمہاری معافی سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ میری زندگی سے۔ ابیحا میں مر جاؤں گا یار تمہارے بغیر، تم نہیں جانتی جب سے تم گئی ہو تب سے جی کیسے رہا ہوں میں، پل پل مر رہا تھا، موت سے بھی بڑھ کر زندگی گزر رہی تھی میری، لیکن آج تمہیں دیکھا ہے تو ایسے لگا جیسے مجھے میرے اس بے جان وجود میں پھر سے جان آ گئی ہو، جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ یار ابیحا پلیز، تم جو بولو گی میں وہی کروں گا، ہر بات مانوں گا تمہاری، بس یار پلیز مجھ سے شادی کر لو، بن جاؤ میری، آئی پرومس، تمہیں خود مجبور کر دوں گا میں مجھ سے محبت کرنے پر، پلیز یار ابیحا مان جاؤ، بہت ادھورا ہوں میں، مجھے مکمل کر دو ابیحا۔ ابیحا کے خود سے دور چلے جانے کے بعد پر فرمان تو مانو دکھ اور صدمے سے پاگل ہونے لگا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، پورا جیسے کوئی اس کی جان قبض کرنے والا ہو۔ وہ برائی ہوئی آواز میں ابیحا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگا، مگر ابیحا کا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بہت ہی کوئی بے شرم اور خود غرض قسم کے انسان ہو تم، سمجھ نہیں آتی نفرت کا مطلب نفرت ہی ہوتا ہے اور کبھی محبت نہیں بن سکتی۔ چاہ رہی ہوں میں، میرا پیچھا کرنے سے یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ابیحا نفرت سے ایک بار پھر بول کر واپس جانے کو پلٹ کر جانے لگی جب فرمان تیزی سے اٹھا اور کچھ فاصلے رکھتے ہوئے ابیحا کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک بار خود سے جدا کرنے کی غلطی کر چکا ہوں بھی ہوں، اور بار بار ایک ہی غلطی دہرانے والا بے وقوف نہیں ہوں میں۔ یوں ہی ابیحا کا پیچھا کرتے ہوئے فرمان منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب ابیحا نے پیچھے مڑ کر فرمان کو دیکھا تو انجانے سے ڈر کے ساتھ تقریباً بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے اسے کچھ دور 4-5 آدمی کھڑے
دکھائی دیے تو وہ اپنی سپیڈ کو مزید بڑھاتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، یہ آدمی کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ابیہا نے اپنے پیچھے بھاگ کر آ رہے فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آدمیوں سے مدد مانگی تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے فرمان کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ فرمان ان لوگ کو اپنے قریب آتے دیکھ کر رک گیا جب اچانک ایک آدمی نے فرمان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دیا، جس سے فرمان گرتے گرتے خود کو سنبھال گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی کچھ فاصلے پر موجود ابیہا پر ٹکی ہوئی تھی۔ سالے ساتھی زیادہ گرمی ہے تجھ میں، رک تو ابھی تیری ساری گرمی نکالتے ہیں۔ دوسرے آدمی نے غصے سے فرمان کو دھمکی دی، جبکہ فرمان انہیں مکمل اگنور کرتے سائیڈ سے گزرتا اونچی آواز میں ابیہا سے گویا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ یار ابیہا، چلو میرے ساتھ۔ فرمان اتنا ابھی بولا ہی تھا جب اس کے پیچھے سے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں موجود شراب کی بوتل فرمان کے سر پہ مار دی اور دیکھتے ہی دیکھتے خون نکل کر فرمان کی گردن اور چہرے کو لہولہان کر گیا۔ ابیہا پلیز چلو یار اب تو۔ اپنے تیزی سے بہہ رہے خون کی پرواہ کیے بغیر ابیہا کو پکارتے فرمان قدم قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، جب اچانک ایک شخص نے فرمان کی کمر پر دوسری بوتل ماری تو جو پہلے سے لڑکھڑا رہا تھا فوراً سڑک پہ گر گیا اور ابیہا فرمان کو یوں گرتے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ چل یہ تو گیا، سن لڑکی، ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمیں خوش کر۔ فرمان کو وہیں سڑک پہ چھوڑ کر وہ سبھی آدمی ابیہا کے پاس گئے اور پھر ابیہا کو ہوس بھرے انداز میں چھوتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ بتانے لگے۔ ساتھ ایک شخص نے کسی بھوکے درندے کی طرح ابیہا کے بازو کو کھینچ کر پھاڑ ڈالا، وہیں دوسرے نے پیچھے سے درندگی سے اس کی کمر سے قمیض پھاڑتے اسے برہنہ کر دیا۔ فرمان اٹھو پلیز۔ فرمان ان آدمیوں کی درندگی کا شکار ہونے سے خوفزدہ ہوتے ابیہا نے رونے کے ساتھ ساتھ چیختے ہوئے فرمان کو آواز دی تو فرمان نے جو آنکھیں مون چکا تھا ابیہا کے پکار پر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ساتھ ہی سامنے چل رہے منظر دیکھ کر اس کا خون غصے کی زیادتی سے کھولنے لگا۔ اگلے ہی پل زور سے فرمان اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ان لوگوں تک گیا اور جاتے ہی کسی بھوکے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس قدر بے رحمی سے فرمان نے انہیں پیٹا کہ وہ سب کے سب دم دبا کر بھاگ نکلے۔ جب فرمان نے انہیں کافی دور کر جاتے دیکھا تو درم سے دوبارہ سڑک پر گر گیا۔ خون بہت تیزی سے سڑک کو بھی سرخ کر رہا تھا، جو واقعی پریشانی والی بات تھی۔ ابیہا نے پریشانی سے مشکل کے ساتھ فرمان کے بے ہوش وجود کو کھڑا کیا اور پھر اس کو ایک بازو پر گردن میں ڈال کر خود سے کمر سے پکڑے سہارا دے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسے گاڑی تک لے آئے، پھر دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا، ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے کونے سے فرمان کے بہہ کر چہرے پہ آئے خون کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کا چہرہ کچھ صاف ہوا تو ایک چٹکی آواز کے ساتھ ابیہا نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر فرمان کے سر پہ باندھ دیا، اس طرح کچھ تو کمی ہوئی خون نکلنے کی رفتار میں۔ پلیز ابیہا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، معاف کر دو یار پلیز۔ بے ہوشی میں مسلسل فرمان یہ الفاظ ہی دہرائے جا رہا تھا، جس پر ایک پل کے لیے ابیہا حیران اور شاکڈ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو چکی تھی۔ شاید دل نے اسے تھوڑی بہت ڈرائیونگ سکھائی تھی جو کہ آج کام آئی تھی، تبھی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ابیہا نے تیزی سے گاڑی سے نکل کر فرمان کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور پھر اسے سہارا دے کر گاڑی سے نکالتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر لے گئی۔ فرمان کو خون میں لت پت دیکھ کر تیزی سے ڈاکٹر ایک روم میں سے نکلے اور وہاں اس کی پٹی وغیرہ کرنے لگے۔ فرمان اب بھی ابیہا کا نان سٹاپ نام لیے جا رہا تھا، جبکہ ابیہا وہیں باہر کھڑی خود کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بحال کرنے لگی جو فرمان کو سہارا دینے کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ ابیہا کون ہے آپ، پلیز انہیں بلوا لیں۔ اچانک ڈاکٹر ابیہا کے قریب آ کر اسے بولے تو ابیہا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ہوں ابیہا۔ کیوں، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ابیہا گھبرا ہی تو گئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، پیشنٹ بار بار آپ کو پکار رہے ہیں، آپ پلیز جائیں ان کے پاس، آپ بھی وہاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے انہیں ہوش جلدی آ جائے گا۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے تو ابیہا بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، جب اسے ابیہا کی آوازیں سنائی دی تھی۔ ہاں میں یہی ہوں، ریلیکس۔ ابیہا نے تیزی سے فرمان کے پاس جا کر ہڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، جسے اگلے ہی لمحے فرمان نے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر ہو اور انسان اسے مضبوطی سے پکڑ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ پلیز ابیہا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرے ساتھ رہو پلیز۔ اور فرمان اونچی آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا تو ابیہا غصے سے بیڈ کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔
یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب وہ فرمان کے قریب اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بیڈ پر سر رکھ کے گہری نیند سو گئی۔ آدھی رات کو فرمان کی آنکھ کھلی تو اسے ابیہا اپنے بہت قریب خود کا ہاتھ تھامے سوئی ہوئی دکھائی دی۔ ابیہا کی قربت ہی فرمان کو دل سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار ابیہا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کا ہی اثر تھا جو ابیہا کو گہری نیند سے بھی بیدار کر گیا۔ ابیہا نے فرمان کو یوں اپنے قریب خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر اپنا ہاتھ فرمان کی گرفت سے آزاد کروا کر خود اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب فرمان نے لپک کر دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو ابیہا؟ فرمان نے کسی خوف کے زیر ابیہا سے سوال کیا تو ابیہا اسے پلٹ کر گھورنے لگی۔ ہوش آ گیا ہے تمہیں؟ تم صحیح ہو اب؟ میری غلطی تھی جس سے تم اس حال میں پہنچے، اس کا کفارہ ادا کر دیا میں نے یہ سب کچھ کر کے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ ابیہا نے چہرے پر کرختگی لائے دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے پھر سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی سمت چلنے لگی۔ جب فرمان تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوا اور پھر ابیہا کے بازو کو دبوچا۔ تم پھر سے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ مجھے اکیلا کرنا چاہتی ہو؟ یار پلیز مان جاؤ نا شادی کے لیے۔ کہا تو ہے کہ ہر بات مانوں گا تمہاری۔ کر لو یقین یار، آج تم ہی بتا دو میں ایسا کیا کروں جو میری محبت پر بھروسہ کر کے مجھے ایکسپٹ کر لو۔ تم کیا پاگل ہو؟ ایک بات سمجھتے کیوں نہیں؟ آئی ہیٹ یو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میرے؟ جا رہی ہوں میں، اور خبردار جو اب مجھے روکا تو۔ فرمان کا ایک بار پھر سے شادی کا ذکر کرنا ابیہا کو اچھا خاصا چڑچڑا گیا تھا تو وہ غصے سے فرمان کو ڈپٹ کر اپنی بازو آزاد کروا کر دروازہ کھولنے لگی۔ جب فرمان نے کھینچ کر اسے پیچھے کیا اور لپک کر دروازہ لاک کر دیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اب مجھے اپنے اصل روپ میں آنا ہی پڑے گا۔ فرمان ابیہا کو گھورتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکال کر امجد کو کال کرنے لگا، جبکہ ابیہا حیران و پریشان سے اسے بس دیکھے گئی۔ ہاں امجد، تو جہاں بھی ہے فوراً ایک مولوی کو لے کر سٹی ہاسپٹل پہنچ، جلدی آ۔ فرمان کمرے کے دروازے پر لگے ہاسپٹل کے ٹائٹل کو دیکھ کر امجد کو حکم دینے کے بعد کال کاٹ کر موبائل اپنے جیب میں ڈالنے لگا۔ جب ابیہا جو اب تک حیران تھی غصے سے بھڑک اٹھی۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح زبردستی تم مجھ سے نکاح کر لو گے؟ بھول ہے تمہاری ملک فرمان، پیچھے ہٹو اور دروازہ کھولو ابھی۔ تمہاری ہٹ درمی ہی مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے ابیہا۔ اب چپ چاپ جو میں کر رہا ہوں اس پر راضی ہو جاؤ۔ فرمان اتنا بول کر ابیہا کو دیکھنے لگا جبکہ اس کی غصیلی نظروں سے خوفزدہ ہوتے ابیہا کی ہمت نہ ہوئی دروازہ کھولنے کی، اس لیے وہ خاموش کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ کس طرح خود کو نکاح ہونے سے بچائے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد امجد نے فرمان کو کال کی تو فرمان نے اسے ہاسپٹل کے اندر بلا لیا اور روم نمبر بھی دروازے کے اوپر سے پڑھ کر بتا دیا۔ جب 5 منٹ بعد امجد نے دروازہ کھولتے ہوئے فرمان کو آواز دی تو فرمان نے ابیہا کو ایک نظر دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی ابیہا اندھا دھند باہر کو بھاگی۔ جب فرمان نے بھی تیزی دکھاتے ہوئے اسے کوریڈور میں ہی کمر سے پکڑ کر دبوچ لیا، مگر ابیہا تب تک اونچا اونچا مدد کے لیے چیخنے لگی۔ اس کی آواز پر ایک ڈاکٹر جو نائٹ ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے تھے اس کی طرف آ گئے۔ پلیز مجھے اس شخص سے بچائیں، مدد کریں میری۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر ابیہا روتے ہوئے مدد مانگنے لگی۔ تو ڈاکٹر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ جب امجد نے گن دکھا کر انہیں واپس پلٹنے کا اشارہ کیا اور بیچارے ڈاکٹر صاحب بھی اپنی جان کی پرواہ کرتے واپس چلے گئے اور فرمان یوں ہی ابیہا کو دبوچے دوبارہ کمرے میں لے گیا اور لے جا کر بیڈ پہ بٹھا دیا۔ ساتھ ہی مولوی صاحب کو نکاح پڑھنے کا اشارہ کیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھ کر ابیہا سے پوچھا تو ابیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات دہرائی مگر ابیہا اب بھی خاموش تھی۔ جب فرمان نے غصے سے ابیہا کو وہیں پہ بیڈ پہ چھوڑ کر کچھ دور پڑے ٹیبل پہ موجود ایک ٹرے سے چھوٹی سی چھری اٹھا کر ابیہا کو دیکھنے لگا۔ ہاں بولو ابیہا، قبول کرو نکاح، ورنہ میرے قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی اور تم جانتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ فرمان ابیہا کو نظروں کے حصار میں لیے جنونی انداز میں بولا اور ساتھ ہی چھری کو اپنی نبض پہ رکھ کے دبانے لگا۔ دباؤ زیادہ ہونے پر خون نکلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ ابیہا غصے سے نم نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ قبول ہے بولو ابیہا، ابھی۔ ابیہا کو خاموش پا کر فرمان غصے سے اپنی نبض کاٹ گیا تو خون کسی پھوارے کی طرح نکلتے ہوئے زمین پر گرنے لگا اور بس ابیہا کی بھی تو ہمت یہیں تک کی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کانپتے ہوئے رونے کے ساتھ قبول ہے بول پڑی تو امجد بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا، جبکہ فرمان ابیہا کے قریب مسکراتے ہوئے جا کر خود بھی نکاح مکمل کرنے لگا۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے بعد فرمان نے اپنی پٹی کروائی
اور پھر امجد کو سمینہ بائی کی حویلی کا ایڈریس بتا کر ارسلان کی گاڑی وہاں لے جانے کا بول کر خود ابیہا کے دروازے کی بازو تھامے وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف موڑ لی۔ اس کی خوشی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسکراہٹ تو جیسے اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ وہیں ابیہا کا رو رو کے برا حال تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے فرمان نے ایک بار اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود ابیہا کو روتے دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف فوکس کرنے لگا۔ ہاسپٹل سے گھر تک تمام رستے میں ابیہا مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ نہ جانے اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے اس کے پاس جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ابیہا، گھر آ گیا ہے، چلو اندر۔ گاڑی کو گیٹ سے اندر داخل کر کے پورچ میں روکنے کے بعد فرمان نے ابیہا کی طرف رخ کیے اور اندر چلنے کو کہا، مگر ابیہا بدلے میں جواب دینے کے مزید رونے لگی۔ سوری یار ابیہا، آئی نو میرا طریقہ غلط تھا نکاح کا، لیکن تم بھی تو بہت ضدی ہو، تبھی مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مگر اب میں تمہارا شوہر ہوں ابیہا، اور یہ تمہارا گھر ہے۔ تم مانو یا نہ مانو یہی حقیقت ہے اب، تو پلیز ایکسیپٹ کرو اور یہ سب اور چلو اندر، یا پھر ساری رات باہر ہی گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ چلو یار۔ ابیہا کے آنسوؤں میں روانگی فرمان کو بے چین کر گئی، تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر ابیہا کی طرف آیا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جس کا اثر ہوا بھی اور ابیہا نظر جھکائے گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی، جبکہ فرمان بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ جیسے ہی ابیہا لاؤنج میں داخل ہوئی، فرمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ نہ جانے ابیہا کو بھی اچانک کیا ہوا جو اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا یار ابیہا، جب پتا تھا کہ نکاح مجھ سے ہو ہی جانا ہے تو پہلے مان جاتی نا؟ خواہ میں اتنا خون ضائع کروا دیا میرا۔ تمہیں معلوم ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت مجھے؟ میں دنیا کا وہ واحد آدمی ہوں گا جس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے اور اسے نکاح کرنے کے لیے اتنا خون بہایا۔ فرمان ابھی بھی ابیہا کا ہاتھ تھامے اس کے ساکت چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنس کے بولا، جبکہ ابیہا ابھی بھی مکمل خاموش تھی۔ ابیہا کو خاموش دیکھ کر فرمان کو کچھ اچھا بھی لگا اور کچھ برا بھی۔ اس طرح کم از کم وہ خود کو چھونے پر فرمان کو باتیں تو نہیں سنا رہی تھی۔ تبھی فرمان اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ سو جاؤ ابیہا، مائنڈ ریلیکس کرو اپنا۔ ابیہا کو بیڈ پہ بٹھا کر فرمان اپنی سائڈ کی طرف گھوم کر آیا تو اس کی نظر ابیہا کی کمر پہ پڑی، جہاں سے دوپٹہ اب ہٹ چکا تھا، جس سے ابیہا خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ اب دوپٹہ وہاں نہ ہونے پر ابیہا کی کمر پر نہ صرف قمیض پھٹی ہوئی دکھ رہی تھی، ساتھ ہی ناخنوں کے نشان بھی صاف دکھائی دیے، جن کی خراشیں اس قدر تھی کہ ابیہا کی جلد چھل کر خون بھی نکلا ہوا تھا۔ ابیہا کو یوں دیکھ کر پہلے تو فرمان کو ان گنڈوں پر شدید غصہ آیا، مگر اب تو انہیں کب کا پیٹ چکا تھا، تو خود کو ریلیکس کرتے اس نے کمرے کی وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر بیڈ پر ابیہا کے قریب بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے ابیہا کے زخموں کو صاف کیا، پھر اس پر آئنٹمنٹ لگا دی۔ جب اچانک ابیہا کے منہ سے سسکی نکلی تو فرمان، جو ابیہا کی مرہم پٹی کر رہا تھا، خود انتہا کی تکلیف محسوس کر رہا تھا، اچانک تڑپ کر اپنے لبوں سے ابیہا کی کمر پر زخموں کے قریب محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ یوں ہی ایک دو بار ابیہا کے کمر کو لبوں سے چھونے کے بعد نہ جانے وہ کب اتنا مدہوش ہو گیا کہ ابیہا کی قمیض کو کندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے وہاں بھی چومنے لگا۔ تب اچانک ابیہا، جو کب کی شاک بیٹھی تھی، واپس ہوش میں آئی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی تم نے مجھے چھونے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو زبردستی نکاح کر لیا تو مجھے حاصل بھی کر لو گے؟ غلط فہمی ہے تمہاری ملک فرمان، غلط فہمی۔ آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ بہت بڑی چیز ہو تم۔ زبردستی کے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتے مسٹر، ان کا انجام علیحدگی ہی ہوتی ہے۔ تم مجھے یا میری محبت کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں۔ چاہو تو ادھر بھی زبردستی کر کے دیکھ لو، بدلے میں تمہیں مزید نفرت ہی ملے گی میری۔ ابیہا غصے سے پھنکارتی ہوئی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقصد اس کا فرمان کو اپنے نزدیک اوقات واضح کرنے کا تھا۔ وہیں فرمان نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی اور آخر میں کھل کر مسکرانے لگا۔ میری محبت اتنی طاقت تو رکھتی ہے بیہو کہ تمہیں مجبور کر دے گی مجھ سے محبت کرنے پر۔ تم خود مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی، دیکھ لینا ابیہا جان۔ فرمان کی خود میں اعتمادی ابیہا کو ایک پل کے لیے خوفزدہ کر گئی۔ کیا اسے اتنا ہی یقین تھا اپنی محبت پر؟ ابیہا کے دماغ میں کئی سوال پیدا ہوئے، جنہیں جھٹکتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی، جب اچانک کمرے میں فرمان کی آواز گونجی اور ابیہا کے قدم رک گئے۔ اور ہاں، کل نہیں، کل تک تمہیں نئے کپڑے مل جائیں گے، وہ پہننا، یہ پھٹ چکے ہیں، میں امجد کو کہہ کے منگوا لیتا ہوں۔
فرمان نے ابیہا سے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر امجد سے لیڈیز کپڑے لانے کا کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر جا ہی رہی ابیہا سے گویا ہوا، تم یہیں سو جاؤ ابیہا، میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ تو جاؤ بھی، فرمان کی بات کا جواب ابیہا نے انتہائی نفرت اور حقارت سے دیا۔ جب فرمان سر کو ہاں میں جنبش دیتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا کہ اچانک اسے بری طرح چکر آیا اور وہ گرتے گرتے خود کو سنبھال گیا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے آنکھیں موندے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ تم رہو اپنے کمرے میں جا رہی ہوں یہاں سے ہمت کچھ کرنے کی ہے نہیں اور بڑے ہیرو بننے چلا ہے۔ ابیہا غصے سے بڑبڑاتے کمرے سے باہر نکل گئی جب فرمان مشکل سے اپنے سر کو تھامے اٹھا اور جا کے بیڈ پہ گر گیا۔ صبح کے 9 بجے ابیہا کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر تک تو یوں ہی لیٹی کل کے متعلق سوچنے لگی۔ پھر سوائے سمجھوتے کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تبھی فی الحال کے لیے سمجھوتا کر کے بیڈ سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اسے دروازے کے قریب زمین پر شاپنگ بیگز پڑے دکھائی دیے۔ یقیناً یہ فرمان نے ہی منگوائے تھے۔ پہلے تو نے سوچا کہ جا کر فرمان کے منہ پہ مارے انہیں اور کہے کہ اس کی حرام کی کمائی یا اس کا احسان نہیں چاہیے ابیہا کو، مگر پھر اس کے کپڑے واقعی میں پھٹ گئے تھے جن میں ابیہا کو بھی برا لگ رہا تھا، تو وہ ان بیگز کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی اور ایک بلیک کلر کا فراک نکال کر باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی اور اپنے نم بالوں کو کمر پر پھیلائے کمرے سے باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ مکمل گھر دیکھتے ہوئے اسے کافی ٹائم گزر گیا تھا مگر ابھی تک فرمان کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ ابیہا کو کچھ عجیب تو لگا مگر ملک فرمان ابیہا کی موجودگی میں خود کو کمرے میں تو بند رکھنے سے رہا۔ کیا میں جا کر دیکھوں اسے؟ ابیہا نے دل میں سوچا اور پھر اپنی ہی سوچ کو جھٹک دیا۔ کیا پتا وہ ٹھیک نہ ہو، دیکھنا تو چاہیے، مجھے صرف دور سے ہی دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ ابیہا پھر سے سوچتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فرمان کے کمرے کے قریب گئی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر دیکھا تو فرمان بے سود سا بیڈ پر لیٹا دکھائی دیا جبکہ اس کے سر کے نیچے بیڈ شیٹ خون سے بھری پڑی تھی۔ فرمان کو اس حالت میں دیکھ کے ابیہا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ بے جان ہو رہے وجود سے فرمان کو دیکھنے لگی، پھر اچانک ہمت کر کے بھاگ کر گھر سے باہر نکلی تو اسے گیٹ کے پاس امجد دکھائی دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے کانپتے ہوئے امجد کو فرمان کے متعلق آگاہ کیا اور واپس فرمان کے پاس چلی آئی، جبکہ اگلے 15 منٹ کے بعد امجد ڈاکٹر کو لیے فرمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے بولا تھا آپ کو کہ مریض کو دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے، اسے اکیلا مت چھوڑیے گا، مگر آپ لوگ کوئی ذمہ داری نبھا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں کتنا خون بہہ گیا ہے، کچھ دیر تک اگر انہیں نہ دیکھتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ انہیں بہت دھیان کی ضرورت ہے، خیال رکھیں ان کا ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ فرمان کی پٹی کرتے ہوئے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ابیہا اور امجد دونوں کو غصے سے ڈانٹا، پھر ہدایات کے ساتھ دعائیاں دے کر وہاں سے چلے گئے تو امجد ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا، جبکہ ابیہا انتہائی درجے کے گلٹ میں مبتلا ہو گئی۔ یہ چوٹیں بھی تو اسی کی وجہ سے لگی تھی فرمان کو، اور آج اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ مرتے مرتے بچا۔ فرمان کے بے ہوش چہرے پر ایک شرمندہ سی نگاہ ڈال کر وہ وہیں اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ صبح کا وقت تھا جب شادل روز کی طرح ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ اچانک رستے میں اسے گول گپے دکھائی دیے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اچانک سے بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر گول گپوں کو ہی دیکھے گیا۔ گول گپوں سے اسے ابیہا کی یاد آئی تھی، اسے وہ سب سین دکھائی دے رہے تھے جب ابیہا اس کی پلیٹ میں سے بھی گول گپے اٹھا کر کھا جاتی تھی اور صرف وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہ جاتا تھا۔ یوں ہی گول گپوں کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی آنی شروع ہو گئی، تو اس نے نظریں جھکائیں اور ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے پلکوں کی باڑ توڑے آنسو صاف کیے جب اچانک سے سامنے سے ہی آ رہے ایک گاڑی کے ساتھ کوئی بچہ ٹکرا گیا تھا۔ چیخ کی آواز پر شادل بھی اس جانب متوجہ ہوا اور ساتھ ہی وہاں ارد گرد کے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور گاڑی کو گھیرے اندر موجود انسان کو باہر آنے کا کہنے لگے، لیکن وہ انسان باہر آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب شادل تیر سے اس طرف بڑھا اور جاتے ہی اپنی کہنی مار کر گاڑی کے دروازے کی ونڈو توڑ کر
توڑ کر دی جب اچانک اس کی نظر اندر موجود لڑکی پر پڑی، جس نے ڈر کر اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا تھا۔ باہر نکلو ابھی، شادل غصے سے گھرایا تو لڑکی پھرتی دکھاتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی اور سہمی نظروں کو اٹھا کر شادل کی جانب دیکھا، اور پھر جیسے وہ نظریں پھیرنا ہی بھول گیا۔ اندھی ہو کیا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے معصوم بچے کو کتنی چوٹ آئی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تمہارا کیا جاتا؟ تم امیر زادے زادیاں تو نہ جانے کن ہواؤں میں اڑتے ہو، جو لوگوں زمین پر رہنے والوں کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ اس بچے کو۔ شادل غصے سے چیختے ہوئے اس لڑکی کو مسلسل باتیں سنائے جا رہا تھا، جب وہ پلکیں جھپکائے بغیر بس دیوانہ وار شادل کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شادل کے سوال پر لڑکی مسکراتے ہوئے بے خودی کے عالم میں سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ تو پھر بت کیوں بنی کھڑی ہو؟ بچے کو ہاسپٹل لے کر جاؤ ابھی، جاؤ۔ شادل کے ایک بار پھر سے چیخنے پر لڑکی حرکت میں آئی اور پاس کے بچے کو سہارا دے کے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ آپ نہیں چلیں گے ساتھ؟ وہ لڑکی بیک ڈور بند کرتے ہوئے مڑ کے مسکراتے ہوئے چمکیلی نظروں سے شادل سے بولی۔ کیا؟ شادل نے حیرانگی سے سوال کیا۔ آپ بھی تو چلیں نا ہمارے ساتھ پلیز۔ مسلسل مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے پھر سے شادل کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تو شادل سنجیدگی اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ میں کیوں چلوں ساتھ؟ ایکسیڈنٹ آپ نے کیا ہے تو علاج بھی آپ کروائیں۔ شادل نے پیشانی پر لاتعداد بل ڈالے اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اچھا اپنا نام تو بتا دے کم از کم۔ شادل کے یونیفارم کے اوپر نام پڑھتے ہوئے شرارت بھری نظروں کے ساتھ شادل کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی نے پھر سے سوال کر دیا، جو شادل کو مانو غصے سے پاگل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ کس طرح وہ اسے زج کر رہی تھی، کبھی مسکراتے ہوئے گھور کر تو کبھی نام پڑھنے کے لیے وہ بھی کے بعد بھی انجان بننے کا ڈرامہ کر کے۔ تبھی وہ خود پر کنٹرول کرتا ایک بہت غصیلی نگاہ اس لڑکی پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن کی طرف جانے لگا، جبکہ اس کی گاڑی کو کافی دیر تک جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد لڑکی اپنی ہی حرکت پر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ گھنٹوں بعد دوپہر کے 4 بجے فرمان کو ہلکا سا ہوش آنے لگ گیا تھا، جبکہ ابیحا تب بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ فرمان کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فرمان نے اپنی آنکھیں مکمل کھول کر دیکھا تو ابیحا کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیہو جان، تم یہاں کیسے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ فرمان اٹھتے ہوئے مسکرا کر حیرانگی سے بولا تو ابیحا تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ لیٹے رہیں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ابیحا نے فرمان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے پھر سے لٹا دیا تو فرمان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کب آئے اور پھر ڈریسنگ بھی کر دی؟ کیا میں اتنی دیر سویا رہا؟ فرمان اپنی سر پر بندھی پٹی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے ابیحا سے سوال کرنے لگا۔ ابیحا نے ایک لمبی سانس لی اور شرمندگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ سوتے ہوئے بہت خون نکل گیا تھا آپ کا اور اسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا تو انہوں نے پٹی کر کے آپ کو آرام کرنے کا بولا ہے، پلیز اس پر عمل کریں۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی؟ فرمان ابیحا کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ ابیحا اب شرمندگی کے مارے اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ کچھ دیر رکیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں، پھر میڈیسن کھا کے آرام کر لیں آپ۔ نظر جھکائے ابیحا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں خان صبا امجد کے کہنے پر سوپ بنا کر واپس چلا گیا تھا تو ابیحا وہی سوپ باؤل میں ڈال کر واپس فرمان کے پاس آئی۔ جب فرمان اسے آتے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر کمزوری کے مارے پھر سے سرہانے پر گر گیا۔ ابیحا یہ دیکھ کر تیزی سے رکو بول کر آگے بڑھی اور باؤل بیڈ پر رکھ کر فرمان کو سہارا دیے اٹھانے لگی۔ وہیں ابیحا کو اپنے قریب دیکھ کر فرمان کو شرارت سوچی۔ ابیحا دیکھو نا، تمہاری وجہ سے مجھے کتنی بری چوٹ لگ گئی ہے، جانتی ہوں تبھی خدمت کر رہی ہوں آپ کی۔ ابیحا سرہانے کو اس کی کمر کے پیچھے رکھتے مصروف سے انداز میں بولی۔ ہاں یہ تو ہے، اب تم ایک اور کام کرو اور پکا اس سے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فرمان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ابیحا کو لوٹ دیتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اچھا تو کیا ہے وہ بتائیں؟ ابیحا جلدی سے بولتے ہوئے واپس بیڈ پر رکھے
بول کے پاس جا کر اسے اٹھایا اور جا کر فرمان کو سوپ کا بول پکڑا دیا۔ تمہارے ایک پیاری سی بڑی نہیں، وہ میں بعد میں لوں گا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی کسی سے۔ دیکھو یار پلیز، منع نہیں کرنا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ ابیہا کے ہاتھ سے بول لینے کے بجائے فرمان نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے ساتھ اسے اپنی خواہش بتائی تو ابیہا کرنٹ کھا کر اسے دور ہوئی تھی، جسے بول گرتے گرتے فرمان نے پکڑا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کتنے گندے ہیں آپ! نہیں بلکہ تم! آپ کہلانے کے قابل تو ہو نہیں تم، صرف ایک کام کی ہی صبح شام پڑی رہتی ہے نا تمہیں۔ اتنی بری چوٹ لگی ہے، پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ دیکھو یار، یہ چوٹ بھی تمہاری وجہ سے ہی لگی ہے، مت بھولو اس بات کو بیہو، یار اس سے تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، دے دو نا یار۔ فرمان معصوم سا منہ بناتے ہوئے ابیہا کو دیکھنے لگا تو وہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ نو 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 نیور، شرم تو آتی ہی نہیں ہے نا تمہیں ایسی بات کرتے؟ کیا یار، کتنی ظالم ہو تم! اپنے گال پر ہی تو مانگ رہا ہوں میں، ابھی بھی تم ایسے کر رہی ہو۔ دیکھ لو، اگر میں اس میڈیسن سے جو تم نے مجھے گال پر دو گی، اس سے جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر تمہیں میری خدمت نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمان کی اس بات پر ابیہا آنکھیں چھوٹی کر کے نظروں کو تیرچا کیے اسے گھورنے لگی اور ساتھ ہی فرمان کی بات پر غور و فکر کرنے لگی۔ ہاں یہ صحیح ہے، گال پر ہی تو مانگ رہا ہے، دے دیتی ہوں اس طرح، کیا پتہ وہ سچ میں ٹھیک ہو جائے اور میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے، پھر میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، چاہے جو بھی ہو، یہ چوٹ بھی تو میری وجہ سے ہی لگی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسلسل فرمان کو دیکھتے ہوئے ابیہا نے فیصلہ کیا اور پھر فرمان سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ابیہا کے ہاں بولنے پر فرمان کھل کر مسکرایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی اپنا گال ابیہا کے سامنے کر دیا۔ جبکہ فرمان کو ایسا کرتے دیکھ ابیہا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جانے لگی اور آنکھوں کو بند کر کے ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد فرمان کے گال کے مزید نزدیک ہوئی۔ جب اچانک فرمان نے آنکھیں کھول دی اور شرارت سے مسکرا کر اپنا منہ سیدھا کر دیا تو ابیہا نے یوں ہی آنکھیں بند کیے فرمان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور بس ابیہا کا لمس پاتے ہی فرمان نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور ابیہا کا منہ اپنے مزید قریب کرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ فرمان کے یوں کرنے پر ابیہا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تو وہ فرمان کو اپنے ساتھ کس کرتے دیکھ کر اس کے سینے پہ دباؤ ڈال کر اپنی پوری کوٹ لگانے کے بعد فرمان کو خود سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئی اور پھر ہامتے ہوئے وہ حیرانگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ اوہ تھینک یو سو مچ مائی لو بیہو، میں نے تم سے ٹافی مانگی اور تم نے تو یار مجھے چاکلیٹ ہی دے دی، تم بہت پیاری ہو بیہو، تبھی تو جان ہو میری۔ فرمان ہنستے ہوئے ابیہا سے بولا تو ابیہا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ چل شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، یہ سب جان بوجھ کے کیا تم نے، گھٹیا انسان۔ میں نے کیا کیا جان؟ تم نے ہی تو کس کیا مجھے، تو میں معصوم تھوڑا جذباتی ہو گیا بس۔ ابیہا غصے سے فرمان پہ برسی، تب فرمان نے معصومیت سے اسے جواب دیا تھا، تم ہو ہی دنیا کے گھٹیا ترین انسان۔ ابیہا اپنے ہونٹوں کو ہاتھ کے پشت سے رگڑتی پیر چٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جب اسے پیچھے سے فرمان کا قہقہا سنائی دیا تھا۔ فرمان کے قہقہے پر ابیہا کو مزید طیش آنے لگا، تبھی وہ زور سے زمین پر پاؤں مارتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے غصے کو کم کرنے کی سعی میں مسلسل کمرے میں چلتے ہوئے دل ہی دل میں فرمان کو برا بھلا کہے جائے جب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد فرمان نے اسے پھر آواز دے دی۔ فرمان کی پہلی پکار پر ابیہا نے غصے سے اپنی بھونڈیاں بھینچتے ہوئے اسے اگنور کیا، جبکہ اگلے 3-4 بار بلانے پر ابیہا کو جانا ہی پڑا۔ اب چوٹ جو اس کی وجہ سے لگی تھی، فرمان کو تو کفارہ بھی اسے ہی ادا کرنا تھا۔ بیہو جان، آ جاؤ نا، کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ابیہا دروازے کو غصے سے کھولتی ہوئی وہیں دروازے پہ کھڑی انتہائی بدتمیزی سے فرمان سے مخاطب ہوئی۔ فرمان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ابیہا کے غصے کرنے پر مزید گہری ہوئی تھی۔ جان پلیز مجھے باہر لے جاؤ، یہاں میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ فرمان نے ابیہا کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کے اسے کہا، جس پر ابیہا کے پیشانی پر مزید بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ جاؤ، خود آ جاؤ۔ ابیہا کہہ کر واپسی کے لیے مڑی تو پھر سے فرمان کی آواز نے اسے روکا۔ کیسے آ جاؤں بیہو، بیبی مجھ سے تو کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا، چکرا جاتا ہوں، تو مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے نا۔ فرمان نے مانو معصومیت کی ساری حدیں ہی عبور کر دی تھی۔ میرا سہارا ہی کیوں، سہارا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ باہر موجود شخص تمہارا وفادار، اسے بلا کر لاتی ہوں تاکہ تمہاری بوریت ختم کر دے۔ ابیہا نے طنز کیا اور پھر سے جانے لگی جب اسے اپنے پیچھے سے فرمان کی آواز سنائی دی، نہیں امجد کو مت بلاؤ، مجھے نہیں چاہیے اس کا سہارا، اس میں سے بدبو آتی ہے، اور بیہو میرے
سر میں پہلے سے بہت درد ہے، پلیز میری جان، تم کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو؟ ہاں بیہو۔ فرمان کی معصومیت پر ابیہ کو بھی تھوڑا ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے بات نہیں کرو گے، اور گندی نیت سے تو چھونے کا سوچنا بھی مت، اور اگر ایسا کیا نا تو اب کی بار میں خود تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھائے ابیہ نے فرمان کو دھمکی دی تو ہنستے ہوئے فرمان نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر ابیہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ تک آئی اور ایک نظر سوپ کے خالی بول کو دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوتی سہارا دیے فرمان کو اٹھانے لگی، جب اچانک فرمان نے جان بوجھ کر اس کو کھینچ کے اپنے اوپر گرا لیا اور اس کی گردن پہ جھکا بالوں کی خوشبو کو سونگھنے لگا۔ فرمان کی گرم سانسیں اپنی گردن پہ محسوس ہوتے ہی ابیہ اس کے سینے پر دباؤ ڈال کے اٹھی اور اسے گھورنے لگی۔ اگر دوبارہ ایسی گندی اور چھچھوری حرکت کی تو میں کبھی زندگی بھر تم پر یا تمہاری کسی بات پہ بھروسہ نہیں کروں گی، بات ماننے کا تو سوچوں گی بھی نہیں۔ اوکے فائن، سوری بیہو، چل یار۔ ابیہ کے غصے ہونے پر فرمان نے مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ابیہ نے منہ بناتے ایک بار پھر سے فرمان کو کندھوں سے اٹھایا اور سہارا دیے باہر لان میں لے آئی۔ شام اب رات میں ڈھلنے کی تیاری میں تھی اور کچھ موسم بھی آج خراب تھا، جس وجہ سے ٹائم سے پہلے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ فرمان کو وہیں چھوڑ ابیہ واپس گھر میں گھسنے لگی جب فرمان نے لبڑ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہیں بیٹھنے کا بولا۔ پلیز ابیہ کچھ دیر یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے کام ہے، اتنی فارغ نہیں ہوں میں۔ ابیہ اپنے ہاتھ کو تھامے فرمان کے ہاتھ کو گھورتی بولی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے واپس جانے لگی۔ کام سے فری ہو کر آ جانا یار، میں انتظار کر لوں گا تمہارا۔ سوچوں گی۔ ایک بار پھر سے فرمان کے کہنے پر ابیہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیزاریت سے اسے جواب دیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو بنانے لگی۔ کل سے وہ بھوکی تھی، اب تو بھوک سے جان جا رہی تھی اس کی۔ جیسے تیسے اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور ساتھ خانسامہ کے بنائے دال چاول لیے وہیں کرسی پہ بیٹھ کے کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اپنی چوٹ کا خیال آیا، کیونکہ فراک بیگ سے اس کے زخم پر چبھ رہی تھی، تو وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور شاپنگ بیگ کھول کے اس میں سے کوئی ایزی سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ڈھونڈنے لگی تو اسے پٹیالہ شلوار کے ساتھ گھٹنوں تک آتی ایک شرٹ نما قمیض ملی، جسے دیکھ کر ابیہ کو کچھ سکون ملا تو وہ ان کپڑوں کو اٹھائے باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک کچھ دیر بعد ان کپڑوں میں موجود کمرے میں داخل ہو کر اپنی صبح سے جوڑے کی شکل میں بندے بالوں کو کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر ہیئر برش اٹھائے کنگھی کرنے لگی۔ ان سب کاموں کے دوران اسے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مغرب ہونے والی ہے اور نہ ہی گھر میں موجود ہے۔ اسے پتہ چلا کہ باہر کا موسم کس قدر خراب ہو چکا ہے، یہاں تک کہ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو سیدھا اس کا دھیان فرمان کی طرف گیا۔ ابیہ خود کو کوستے ہوئے ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ وہیں دوسری طرف فرمان ابیہ کے جانے کے بعد 1 گھنٹہ تک اس کا باہر انتظار کرتا رہا، ساتھ ہی وہ اپنے اور ابیہ کے فیوچر کی پلاننگ کرتا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، جب اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، ساتھ ہی بجلی بھی چمکنا شروع ہو گئی۔ فرمان کو ہمیشہ ایسا موسم بہت برا لگتا تھا اور بارش سے تو اسے شاید چڑ تھی اسے، تبھی اس نے ابیہ کو آواز دی کہ وہ آ کر فرمان کو سہارا دے کر واپس اندر لے جائے، لیکن ابیہ اس کی پکار پر نہ آئی۔ تب تک بارش برسنی شروع ہو گئی تھی، جس سے چڑھتے ہوئے فرمان نے 2-3 بار ابیہ کو مزید اونچی آواز میں بلایا، مگر جب وہ نہ آئی تو فرمان جو تیز بارش میں کافی حد تک بھیگ چکا تھا خود اٹھ کر اندر جانے لگا۔ امجد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ فرمان کے اس طرح ابیہ کو بلانے پر اس کے پاس جاتا اور اسے اندر سے لے آتا۔ جیسے تیسے بمشکل آہستہ آہستہ فرمان ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو اسے ابیہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ او مائی گاڈ، تم تو مکمل بھیگ گئے ہو، ابیہ تیزی سے فرمان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تو فرمان اسے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تمہیں بلایا تھا میں نے، بہت آوازیں دی، لیکن تم کسی ایک پر بھی نہیں آئی۔ فرمان کی بات پر ابیہ کو ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ سوری، وہ میرا دھیان نہیں گیا، ورنہ ایسے کبھی نہیں کرتی۔ اف اللہ، تم کانپ رہے ہو مکمل، پلیز چلو جلدی روم میں تمہاری ڈریسنگ بھی کر دوں گی۔ ابیہ فرمان کو ایک نظر دیکھتی تیزی سے اس کے بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے جانے لگی، مگر فرمان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کمرے میں لانے کے بعد فرمان کو بیڈ پہ بٹھا کر ابیہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لائی اور فرمان کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ پھر اس نے واپس فرسٹ ایڈ باکس اس کی جگہ پر رکھا اور پلٹ کر فرمان کے پاس آئی۔ تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے ہیں، جا کر چینج کر لو ورنہ طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔
فرمان نے قریب آ کر اسے دیکھتے ہوئے ابیہا نے کہا تو بدلے میں فرمان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں کیسے جا کر بدلوں؟ تم پلیز واڈ روم سے کپڑے لا دو اور یہ شرٹ چینج کر دو، باقی میں خود کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرمان کے بولنے پر ابیہا اسے دیکھتے ہوئے کچھ دیر سوچنے لگی، پھر گلٹ میں مبتلا ہو کر اس نے حامی بھر لی۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت فرمان کی آنکھوں میں کتنی چمک ہے اور چہرے پر عجیب سی پراسرار مسکراہٹ۔ اگلے ہی پل نظر جھکائے ابیہا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فرمان کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اور پھر جب اس کے تمام بٹن کھل گئے تو ابیہا نے انتہائی احتیاط کے ساتھ فرمان کی شرٹ اس کے جسم سے جدا کی، اور بس ابھی ابیہا نے وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جب فرمان نے ایک جھٹکے کے ساتھ ابیہا کو بیڈ پہ گرایا اور خود تیزی سے اس کے اوپر جھک کر اس کے کھلے ہوئے بالوں کی خوشبو سونگھنے لگا، کیونکہ دماغ میں اچانک فرمان کا خیال آنے پر ابیہا بالوں کو باندھے بغیر ہی جلدی سے کمرے سے نکل آئی تھی، یہاں تک کہ اس نے گلے میں دوپٹہ تک نہیں لیا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ ابیہا اس اچانک حملے پر حواس باختہ سی کھڑی ہوئی، اکھڑی سانسوں کے درمیان فرمان کی شرٹ کو مٹھی سے آزاد کرواتی زمین پہ گراتے ہوئے اسے گویا ہوئی تو فرمان اپنا سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیہو جان، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یار اسے محبت کرنا کہتے ہیں، جو تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض اور حق دونوں ہے، اسی حق کا استعمال کر رہا ہوں میں۔ یار کل بھی ہم اپنی سہاگ رات نہ منا سکے، چلو کوئی بات نہیں، آج دوسرے دن ملا لیتے ہیں، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ابھی تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے تمہاری جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ فرمان کے اس اچانک روپ پر ابیہا پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ فرمان کو خود پر سے ہٹاتے ہوئے حیرانگی سے اسے سوال کرنے لگی، جس پر فرمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابیہا کا لمبی لمبی سانسیں لینا اسے کچھ کر جانے اور بے باک ہونے پر اکسا رہا تھا۔ یار یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے جو صحیح ثابت ہو کر رہے گی، اور رہی طبیعت خرابی کی بات تو رومانس کرنے کے لیے میں بالکل فٹ ہوں، ثبوتوں میں ابھی مل جائے گا۔